یہ بات تعجب سے خالی نہیں ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی 5 اگست کو رام جنم بھومی جو ٹیمپل ہے اس ٹیمپل کی فاؤنڈیشن سٹون رکھ رہے ہیں. وہاں تو ان کی پاپولیرٹی میں بی جے پی کی، RSS کی، وشو ہندو پریشاد کی، نریندر مودی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ تو ایک ڈیفرنٹ ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. 71 بار ملٹری فیلئر بھی تھا، پولیٹیکل فیلئر بھی تھا، ڈپلومیٹک فیلئر بھی تھا. ہندوستان ہمیں ڈس انٹیگریٹ کر کے چلا گیا. یہ بات تعجب سے خالی نہیں ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی 5 اگست کو رام جنم بھومی جو ٹیمپل ہے اس ٹیمپل کی اس کا جو فاؤنڈیشن سٹون رکھنے کے لیے 5 تاریخ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. وہ 5 تاریخ کو وہاں پہ فاؤنڈیشن سٹون رکھ رہے ہیں. یعنی اسی 5 تاریخ کو جب مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A جو ہیں ان کا خاتمہ کیا گیا، انہیں ایبروگیٹ کیا گیا. ایک پیغام جو ہے ہندوستان کے اندر ایک سیاسی قسم کا ایک ایڈیولوجیکل پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہندوستان کی سیاست میں یا ساؤتھ ایشیا کی سیاست میں کہاں پر کھڑے ہیں. اس کی پاکستان کے لیے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کیا ہم روایتی باتیں کرتے رہیں گے یا کوئی آؤٹ آف دی باکس قسم کے سولوشنز بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ سچویشن ایسی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو گزشتہ 70 سال سے یہی چیز ہے، یہ مسئلہ وہی ہے. اور انڈیا ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے اپنا جو کلاؤڈ تھا، اس کا اکنامک کلاؤڈ، جو پولیٹیکل کلاؤڈ، بڑا سائز ہونے کے ناطے اس نے ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھایا. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ان طاقتوں کا رویہ نہیں بدل سکے جن طاقتوں کے رویے کی وجہ سے انڈیا یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے. یعنی گزشتہ 6-7 سال سے جو مودی نے کھیل رچایا ہوا ہے، یعنی ایک ہندو راشٹرا جس کو بلڈ کر رہا ہے، جس کی تعمیر کر رہا ہے، وہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. اکرام سیکل صاحب، ہندوستان میں تو شادیانے بجائے جاتے ہیں. ہم جو یہ تجزیہ یہاں پہ آفر کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں تو ان کی پاپولیرٹی میں بی جے پی کی، RSS کی، وشو ہندو پریشاد کی، نریندر مودی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ تو ایک ڈیفرنٹ ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. جل صاحب، یہ جو چین نے ایکشن کیا تھا لداخ میں، یہاں پہ بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید چین جو ہے وہ ہمیں بھی ایک سیکیورٹی وہاں دے رہا ہے. لیکن اب تو چین جو ہے اس کی تھوڑی گراؤنڈ ریئلٹی بتا دیں. ہمیں خبروں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ چین نے بہت سے علاقے خالی کر دیے ہیں، ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس آگے بڑھ گیا ہے. تو نیٹ ایفیکٹ کیا ہے چین اور ہندوستان کے لداخ میں اسٹینڈ آف کا یا ملٹری جو کانفلکٹ ہوا، اس کا نیٹ ایفیکٹ کیا ہے ریجن پہ؟ اب ڈس انگیجمنٹ صرف اس حد تک ہے کہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے گئے ہیں اور فزیکل مڈ بھیڑ کے چانسز نہیں ہیں جیسے پہلے ہو چکا ہے. لیکن پرنسپل پوزیشن سے نہ چائنا پیچھے ہٹا ہے، نہ ہی ہندوستان نے اپنے آپ کو ادھر کوئی نرمی دکھائی ہے، بلکہ وہ اس ایریا کو مزید ری انفورس کرنے جا رہا ہے. تو یہ ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ایز فار ایز آئی نو. میرا جو خدشہ ہے، اور ہسٹوریکلی میں 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان کو ڈپلومیسی نے کبھی پے نہیں کیا، ڈپلومیٹک پلڑا انڈیا کا ہی بھاری رہا. جب ہم پہلی دفعہ UN میں گئے، اس کے باوجود کہ ہم بڑا بیر اور یہ سب کچھ امریکہ کو دے چکے تھے، رشیا نے ہمیں ویٹو کر دیا اس معاملے پہ، اور پھر ہمیں کبھی دوبارہ جانے کی جرت نہیں کی. پھر ہم نے جب 1971 ہوا تو پیس اینڈ فرینڈشپ کا ٹریٹی USSR کے ساتھ کر انڈیا نے ایگریشن کی، ہمیں 2 لخت کر دیا. حالانکہ ایسٹ پاکستان انڈیا کا نہ انٹیگرل حصہ تھا، نہ وہ مجھے ذرا کہ ڈپلومیسی نے ہمیں کبھی پے آف نہیں کیا ہے، ہمیں ہمیشہ ماری پڑی ہے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر. پر جو سب میں اہم بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی کا جو رول ہوتا ہے، ڈپلومیسی کا رول ہوتا ہے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے جہاں جو اصل جو ڈیسائسو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ملک کی طاقت ہے. اگر ملک میں طاقت ہو تو اس کی ڈپلومیسی بھی طاقتور ہوگی اور اس کو فیصلے سے ہی ملیں گے. پر اگر ملک کمزور ہو، اکنامکلی، پولیٹیکلی، اندرونی اگر ہمارے ڈویژنز ہوں تو اس سے ڈپلومیسی بھی کمزور ہو جاتی. تو اگر تاریخ کو دیکھنا ہوگا کہ 71 میں کیا ہوا، کیوں ہوا، وہ میرے خیال میں جو ہماری کمزوریاں تھیں وہ ڈپلومیسی کی کمزوریاں نہیں تھیں، وہ ہماری خود کی نیشنل کمزوریاں تھیں جس وجہ سے ہم نے مار کھایا.
کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی پوزیشن پر ہے، ہماری کمزوریاں ہیں، یعنی جس وجہ سے ہم اپنی مسئلے حل نہیں کروا سکے. یہ اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا. صرف میں اسی بات پر یہ اپنی طرف سے ایک انٹروینشن جو میری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یقیناً ہمارے اندر بہت مسائل ہیں، بہت کمزوریاں ہیں اور بڑی نیگیٹو فہرستوں کا حصہ ہیں، بلکہ ان کی سر فہرست رہے ہیں. پاکستان ایک کمزور ملک رہا ہے، اس وجہ سے آج دنیا میں اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اب تو سفارتکاروں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کی پوزیشن اور مضبوط کرے، اور اس کے لیے کنکریٹ آئیڈیاز آنے چاہیے بڑے تجربہ کار سفارتکار. یہ بڑا مفصل آپ کا ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آف ویو، بڑا ابھی تک کمپریہنسو آپ کا بڑا پوائنٹ آف ویو آیا کہ ہم اچھے معاون تو ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں جب تک ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ رہی ہے طاقتور ممالک کی، تو وی ہیو ڈن ونڈرز. کہ ہمیں جب تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، ہم سے بڑا بیر لے لیا گیا لیکن رشیا کا ویٹو کسی نے نہیں رکوایا. 71 وار میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے، صرف وہ ملٹری فیلئر بھی تھا، پولیٹیکل فیلئر بھی تھا، ڈپلومیٹک فیلئر بھی تھا. لیکن اس میں ڈپلومیسی نے یا ویسٹرن کنٹریز نے ہماری مدد نہیں کی، حتیٰ کہ چین اور امریکہ بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، اور ہندوستان USSR کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ہمیں ڈس انٹیگریٹ کر کے چلا گیا. پھر ہم 1984 میں امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑ رہے تھے USSR کے خلاف. انڈیا نے سیاچن آکوپائی کر لیا اور امریکہ نے ہماری طرف دیکھا تک نہیں اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی معاونت نہیں کی. ill planned, ill executed کارگل. آئی اگری ود اکرم صاحب، لیکن ill timed, I would say ill timed. لیکن اس میں بل کلنٹن نے جو امداد انڈیا کو دی وہ اسٹریٹجک ایمبریس بن گیا ان دونوں کا پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان کی مدد کسی نے نہیں کی. تو جب یہ دنیا اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتی ہے تو وی ڈیلیور، لیکن جب ہمارے مفاد کی بات ہوتی ہے تو دے لک دی ادر وے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ڈپلومیسی ایک پروسیس ہے جو صرف ایک بات، ڈپلومیسی کو کوئی آدمی ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتا. یہ جنگ میں بھی جاری رہتی ہے، امن میں بھی، لیکن ملٹی پرانگ اپروچ ہوگی تو کشمیر حل ہوگا. الون ڈپلومیسی سے نہیں ہوگا، یہ لکھ لیں. اور میرے خیال میں منیر اکرم صاحب بھی یہی بات کہہ کے گئے ہیں، اور ہمارے یہ دونوں جو لرنڈ دوست بیٹھے ہیں یہ بھی یہی کہیں گے کہ ڈپلومیسی الون ول ناٹ گیٹ یو کشمیر. یہ لکھ لیں آپ. جب ہم اور اسٹرانگ ہوں گے تو دنیا میں ہماری کریڈیبلٹی بڑھے گی، دنیا میں ہماری بات اچھی طریقے سے سنی جائے گی. ورنہ ہم جتنا کچھ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں وہ کہیں نہیں جائے گا. وقت ہمارا ختم ہو گیا. نہیں، کل پھر